आइन और अवाम के साथ हाजिर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अपने क़याम के वक्त से लेकर आज तक इस आरज़ू के साथ चल रहा है कि यहाँ पे वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, लेकिन बावजूद इसके कि हमारी आइनी तारीख़ में बहुत सारी भूल भलाइयाँ हैं, ये ख्वाब कभी मुंतशर नहीं हुआ। मुआशरे में हमें वफाकी कल्चर का या आइन से वफ़ादारी के कल्चर का अक्स क्यों नज़र नहीं आता, आज गुफ्तगू हम इस मौजू की मुनासबत से करेंगे। और इस बारे में बात आगे बढ़ाने के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब। आपका ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी से और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टडी सेंटर के। पाकिस्तान में वफाकियत के हवाले से बहुत रिसर्च की है। हमारे दूसरे मेहमान हैं अमजद भट्टी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के, और आइन और वफाकियत के हवाले से रिसर्च इनका एक अहम शोबा है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले ही बानी पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक वफाक होगा, लेकिन आज 60-63 साल के सफ़र के बाद हमें मुआशरे में वफाकी कल्चर या आइन से वफ़ादारी का कल्चर नज़र नहीं आता। क्या वजूहात? दो बातें हैं। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये सिर्फ बानी पाकिस्तान का इंटेंशन नहीं था, बल्कि पूरी तहरीक पाकिस्तान को इंटरप्रेट हम इसी तरह से कर सकते हैं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो मुस्लिम अक्सरियत के सूबे थे, उनमें पहले तो ख़ुद मुख्तारी की बात की गई, और फिर क़याम पाकिस्तान से बिल्कुल उससे कबल ये तय हुआ कि जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं वो ये फ़ैसला करें कि वो हिंदुस्तान के वफाक में जाएंगे या अपना एक वफाक बनाएंगे। तो हमारे सूबे जो थे उन्होंने तय किया कि वो अपना एक अलग वफाक बनाएंगे। तो पाकिस्तान का तो रैशनेल ही वफाकियत से वाबस्ता है। जहाँ तक दूसरी बात है आपकी कि आइन के साथ लोगों की वाबस्तगी क्यों मुतय्यन नहीं हो सकी, उसका बहुत सादा सा जवाब ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में आइनी और जमहूरी अमल का तसलसल बरकरार नहीं रहा, और जब हर चंद बरसों के बाद सियासी अमल तोड़ दिया जाए और गैर सियासी क़ुव्वतें इक़्तिदार में आ जाएं, तो उससे अवाम में भी ये एक मैसेज जाता है कि आइन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हमारे मुक़्तदिर हलक़ों का इत्तेफ़ाक़ राय हो। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसके बावजूद ये कहना गलत होगा कि अवाम की सतह पर आइन के लिए कोई एहतराम नहीं पाया जाता। पाकिस्तान के अवाम ने तारीख़ी जद्दोजहद की है आइन की बालादस्ती के लिए, वफाकी निज़ाम के लिए और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। जब मशक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था उस वक्त भी ये जद्दोजहद हुई। अयूब ख़ान के ख़िलाफ़, उनकी आमरीत के ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद का रिकॉर्ड आप देखिए, ज़ियाउल हक़ की आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद देखिए और जनरल मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद देखिए। तो ये वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि अवाम की सतह पर आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के क़याम के लिए एक आरज़ू मौजूद है। अमजद भट्टी साहब, हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि आरज़ू मौजूद है, लेकिन जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं, रिसर्च, मीडिया या एजुकेशनल सिस्टम, उसमें हमें ये मौज़ूआत नहीं मिलते। और कहीं ये वजह तो नहीं है कि लोगों में इसके बारे में फ़हम भी कम है, जिनका फ़हम है वो बहुत अधूरा है? बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया, मैं समझता हूँ कि स्पेसिफ़िकली इस सवाल का जवाब एक लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द डोमिनेंट। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल डोमिनेंट आइडियोलॉजी रही है, एक फंक्शनल आइडियोलॉजी रही है। उसमें अगर आप देखते हैं तो मिसाल के तौर पर सेंटर फॉर सिविक एजुकेशन की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ़ डेज़ इन पाकिस्तान कि हमने किस तरह के, किस नौइयत की हुकूमतों के साथ शहरी का रिश्ते में गुजारा है, तो उसमें तकरीबन 34% सारे दिन ऐसे हैं अब तक के पाकिस्तान की उम्र के, जो सिर्फ़ पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की रियासत के साथ एक आइनी मुआहदे के तहत गुजारे हैं। अब आइनी मुआहदे के तहत गुजारने का और बग़ैर आइनी मुआहदे के तहत गुजारने का जो एक सब्सटेंशियल डिफरेंस ये है, दो कैटेगरीज़ हैं उसकी, कि एक ये है कि आइन बुनियादी तौर पे एक इमरानी मुआहदा है रियासत और शहरी का,
لیکن پاکستان میں یہ آپ دیکھیں، اگر کریٹیکلی غور کریں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں دو ٹینڈنسیز آئیں. ایک یہ کہ ریاست کا شہری کے ساتھ رشتہ کوئرشن کے پیریڈ کا، اور دوسرا ریاست کا شہری کے ساتھ رشتہ کانسٹیٹیوشن کے پیریڈ کا. تو چونکہ یہاں ریاست کا شہری کے ساتھ رشتہ کانسٹیٹیوشنل لمبا رہا نہیں، اس کی جرننگ ضرور رہی ہے، اس کی جدوجہد ضرور رہی ہے، اس کی سٹرگل ضرور رہی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں کے جو نالج انڈسٹری کے جو آپ کہہ لیں کہ اوپینین میکنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ڈائریکٹ سٹیکس کوئرشن کے فریم ورک آف گورننس کے ساتھ جڑے رہے ہیں. لہٰذا جو ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ، ایک انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ بھی جو ڈومیننٹ انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئرشن کی لیجیٹیمیسی کا مائنڈ سیٹ ہے. وہ کانٹریکٹ سے جنریٹ نہیں ہوتا کہ میرا اور آپ کا ایک والنٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو ریکنیکٹ کروں گا اپنے پہلے اس فکرے کے ساتھ کہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی از دا آئیڈیالوجی آف دا ڈومیننٹ. چونکہ پاکستان میں آئیڈیالوجی آف ڈومیننٹ کوئرژن رہی ہے، تشدد رہا ہے، تسلط رہا ہے، جبر رہا ہے، اور ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ غیر جمہوری اور غیر رضاکارانہ قسم کا ریلیشن شپ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اسی عمل کی وجہ سے سامنے آئی ہے. اس میں اگر ڈاکٹر صاحب تجزیہ تو ہم نے کیا، اس دلدل سے نکلا کیسے جائے؟ دیکھیں، اس سے نکلنے کے لیے مختلف سطحوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سیاسی سطح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، یہ اس کی بھی کمزوری رہی ہے کہ اس کے پاس جو اسپیس اویلیبل تھی اس اسپیس کا مناسب استعمال نہیں کیا جا سکا. مثلا یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن کی زبان ہے وہ ایک عام آدمی کے فہم سے بالا ہوتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو کچھ گارنٹی کرتا ہے یا کر سکتا ہے اس کو ہماری پولیٹیکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، اسے ہمارے سیاسی ڈسکورس کا حصہ بننا چاہیے. ڈسکورس سے زیادہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کے ایکشنز ہیں اس میں بھی ریفلیکٹ، اور پھر اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے ساتھ جو اس ایلیٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کے اندر اسے اکر ہونا چاہیے اس پورے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو. اور دوسری کمزوری میرے خیال میں ہماری سول سوسائٹی کی بھی رہی ہے کہ سول سوسائٹی کی کوششیں ڈس جوائنٹڈ کوششیں ہیں، یہ بہت انٹیگریٹڈ کوشش نہیں ہے جو ایک پولیٹیکل فریم ورک کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہوں کہ ہمیں ایونچولی جو ہے اپنے ملک کے اندر الٹیمیٹلی ایک ایسا نظام لانا ہے جہاں پہ عوام کی بالادستی انشور ہوتی ہو اور کانسٹیٹیوشن جو کچھ گارنٹیز دے رہا ہے اس کی روشنی میں یہ ہو رہا ہو. امجد بھٹی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی صورت میں پاکستان میں 1947 کے بعد سب سے بڑی سٹرکچرل چینج ہوئی، اور اس کا جو اظہار تھا وہ قومی سیاسی اتفاق رائے تھا. لیکن کیا بات ہے کہ اس پہ سوسائٹی میں وہ مباحثہ نہیں ہو سکا، میڈیا پہ وہ ڈسکورس سامنے نہیں آ سکا، بلکہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. آپ نے درست نشاندہی کی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اگر انالائز کریں تو مباحثہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں مباحثے کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ مباحثے کی کمیونیکیشن کے چینلز کیا ہیں ہمارے پاس، سورس آف کمیونیکیشن کیا ہیں، سورس آف انفارمیشن کیا ہے. یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا ایک کارپوریٹ کیریکٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مباحثے سچویٹ ہو رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری ریاست کے اندر ایک بحران ہمیں نظر آتا ہے، اسی طریقے کے ریاست کے جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں بحران نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر کہیں آپ کو ریسرچ کا پرسپیکٹو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ I have been engaged with the media as a practical journalist، تو اس میں ایک طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہمارے صحافی ہیں ان کو یہ کہہ کے ڈسمس کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو دانشور ہیں، ان کو کیا پتہ سیاسی مسائل کا. تو جب یہ ٹینڈنسی ہو میڈیا کے اندر کہ کتاب کے ساتھ رشتہ، ریسرچ کے ساتھ رشتہ جو ہے اس کو جو جرنلسٹک ایکسپیڈینسی میں کہوں گا، جس طریقے سے پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں اسی طریقے سے جرنلسٹک ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں، تو وہ ان کی نظر ہو جاتا رہا. 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا میڈیا کو ٹریک کیا ریسرچ کے حوالے سے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک 3 ٹرینڈز ہمیں نظر آئے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے. پہلی بات
کہ 18th امینڈمنٹ کی جو کمپریہنشن تھی پورے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں وہ ہمیں میڈیا میں نظر نہیں آتی. دوسرا یہ تھا کہ اگر 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نکلی بھی ہے تو وہ نکلی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے کنٹینشیس ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے جو اختلافی یا متنازع اور ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس انٹرپریٹیشن اور مس ریپرزنٹیشن سے متنازع بنایا گیا. تیسرا یہ ایشو ہے کہ جو ایڈیٹوریل پوزیشنز رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر ملٹیپل انڈیکیٹرز ہیں. وی ہیو کیلکولیٹڈ اباؤٹ 35 تھیمیٹک انڈیکیٹرز ان دا 18th امینڈمنٹ, لیکن صرف جو ایتھنک اور پولیٹیکل اوور ٹونز والے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی. ہم یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.